بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک عظیم فیصلہ۔ باروایت کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جد نامدار حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص زاروں قطار رو رہا ہے اور کچھ لوگ اسے سمجھا بجھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا باپ سفر پہ گیا تھا، یہ سب واپس آ گئے اور میرا باپ نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ راستے میں فوت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کا مال اور اسباب کہاں ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا، حالانکہ وہ کافی پیسے ہمراہ لے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم قاضی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ قاضی شرح کی عدالت میں گیا تھا، اس نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کو ان لوگوں سمیت لے کر قاضی شرح کے پاس پہنچے اور اس سے کہا تم نے ایسے نازک معاملے میں کس طرح فیصلہ کیا؟ اس نے کہا ہم نے اس جوان سے گواہ طلب کیے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے قسم کو کہا، ان لوگوں نے قسمیں کھا لیں، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اس معاملے کا فیصلہ میں کروں گا اور ایسا فیصلہ کروں گا کہ آج تک حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ آپ مسند قضا پر بیٹھے اور کمبر کو حکم دیا کہ سپاہیوں میں سے جو طاقتور سپاہی ہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ کمبر نے تعمیل حکم کی۔ جب سپاہی آ گئے تو آپ نے ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کیا اور ان سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکات سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم حالات سے جاہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑوں سے بند کر دیے جائیں اور انہیں مسجد کے ایک ایک کھمبے کے پیچھے کر دیا جائے۔ چنانچہ ان سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے اپنے کاتب عبید اللہ ابن رافع کو آواز دی اور کہا کہ قلم و دوات اور کاغذ لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے سپاہیوں سے فرمایا کہ جب میں تکبیر کہوں تو ایک آدمی کو حاضر کرنا۔ اس کے بعد آپ نے مجلس قضا پر بیٹھے ہوئے اور کثیر افراد کی موجودگی میں بلند آواز سے تکبیر کہی۔ سب لوگوں نے بھی تکبیر کہی اور ایک ملزم لایا گیا۔ حضرت نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کا منہ کھول دیا جائے۔ جب منہ کھولا گیا تو آپ نے اپنے کاتب سے فرمایا کہ میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ آپ نے پوچھا تم کس دن اپنے گھر سے اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے کہا فلاں دن فلاں مہینے میں۔ روانہ ہو کر کس منزل پر اترے؟ کہا فلاں مقام پر۔ آپ نے فرمایا کس شخص کے مکان پر؟ اس نے کہا فلاں شخص کے مقام پر۔ پوچھا مرنے والے کو کون سا مرض لاحق ہوا تھا؟ اس نے کہا فلاں مرض۔ فرمایا کتنے دن بیمار رہا؟ کہا اتنے دن۔ پوچھا کس دن مرا؟ کہا فلاں دن۔ پوچھا کس نے غسل دیا؟ کہا فلاں شخص نے۔ پوچھا کس نے کفن دیا؟ کہا فلاں شخص نے۔ پوچھا کفن کس قسم کا تھا؟ کہا فلاں قسم کا۔ پوچھا کس نے نماز پڑھائی؟ کہا فلاں شخص نے۔ پوچھا کس نے قبر میں اتارا؟ کہا فلاں شخص نے۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر۔ آپ کے نعرہ تکبیر کے ساتھ تمام حاضرین نے تکبیر کہی۔ ان تکبیروں سے اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ اس نے قتل کا اقبال کر لیا ہے اور ہمارا نام بھی بتا دیا ہے، اسی لیے سب نے تکبیر کہی ہے۔ پھر اس کا منہ بند کر کے اسے کھمبے کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا اور دوسرے کو سامنے لایا گیا۔ آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا سر اور منہ کھلوا کر اس سے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے اور تم نے اس کے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے ہم لا علم ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بولا یا امیر المومنین ہا انا علی واحد من القومی ولاقت کنتا کمرہن لقت لہو۔ اے مولا میں انہی میں سے ایک ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ میں اس کے قتل پر راضی نہ تھا اور سب راضی تھے اور سب نے مل کر قتل کیا ہے۔ آپ نے پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی قتل کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے کو بلایا، اس نے بھی اقرار کیا۔
یہاں تک کہ سب نے اقرار کر لیا کہ ہم نے قتل بھی کیا ہے اور اس کا مال بھی آپس میں بانٹا ہے۔ اس کے بعد پہلے کو پھر بلایا، اس نے بھی اقرار کر لیا۔ پھر حضرت نے حکم سنایا اور خون اور مال اس جماعت پر عائد کیا اور فیصلے میں اس جوان کے حق میں ہو گیا۔ قاضی شرع جو وہاں موجود تھا کہنے لگا، یا حضرت ذرا یہ فرمائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے اور راستے میں 3 بچے کھیل رہے تھے۔ سب بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مات الدین، جس کے معنی ہے دین مر گیا۔ پوچھا کہ تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کو لے کر اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ اس کا نام تم نے مات الدین کیوں رکھا؟ اس نے کہا نہیں، میرے شوہر نے رکھا ہے۔ پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا کہ چند افراد میرے شوہر کے ہمراہ سفر میں گئے تھے، سب واپس آ گئے اور میرا شوہر اس سفر سے واپس نہ آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرا شوہر تمہارے ساتھ گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا مال اور اسباب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے پوچھا اس نے مرتے وقت کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مرتے وقت اس نے کہا تھا میری بیوی سے کہنا جو کہ حاملہ ہے، جب کوئی لڑکا یا لڑکی تیرے بطن سے پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھنا۔ میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس فرزند کا یہی نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم ان لوگوں کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا ضرور پہچانتی ہوں اور اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ پوچھا وہ سب زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ وہ اٹھے اور اس عورت کو لے کر ان کے گھروں پر گئے، ان لوگوں کو گرفتار کر کر مجلس قضا میں لے آئے اور ان کا فیصلہ بالکل اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔ فیصلے میں اس کا خون اور اس کا مال ان لوگوں پر عائد کر کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا اور عورت سے کہا کہ اب اس لڑکے کا نام مات الدین کے بجائے عاش الدین رکھ دینا، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔